بلا شبہ واقعہ کربلا تاریخ انسانی میں منفرد نوعیت کا واقعہ ہے، یعنی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ کیا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں تھا؟ اب صاحب جی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی، اور جس وقت یہ سانحہ اور واقعہ رونما ہوا اس وقت بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، خاص علم شریفہ کے بارے میں، وہ قرآن عزیز کی اس آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی نزول قرآن کے ضمن میں جتنا قرآن عزیز کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے چاہا غیوب عطا فرما دیے تھے، اس کے باوجود یعنی اگر کچھ رہ گئے تو رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ نہیں معلوم تھا وہ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ان سارے علوم غیبیہ میں یہ واقعہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم شریف میں سے ہے، یہ یعنی ایک واقعہ کہلائے گا۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ایک دن، حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہو چکی۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی گود مبارک میں حضرت امام علی مقام کو بٹھایا ہوا یعنی پکڑا ہوا ہے، اور چشمان اقدس سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غمگین ہونے کا کیا سبب؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے خبردار کیا ہے کہ عن قریب آپ کے اس نواسہ مبارک کو شہید کر دیا جائے گا آپ کی ہی امت کے کچھ افراد کی طرف سے۔ حضور سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس شہزادے کو؟ فرمایا ہاں، اس شہزادے کو، بلکہ جبریل امین علیہ السلام نے نیرا بتایا نہیں ہے، بلکہ اس مقام کی جو تربت مبارک ہے وہ بھی مجھے عطا کر دی، مجھے دکھا دی ہے، پیش کر دی گئی ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ واضح روایت میں آپ کے سامنے جامع صحیح بخاری سے عرض کرتا ہوں، بڑی مختصر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلام شریف سنتا ہوں لیکن حضور یاد نہیں رہتا، تو کچھ ایسی عنایت فرمائیے جس سے کلام شریف یاد رہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا میں اپنا دست مبارک پھیرا اور پھیر کر چادر میں رکھا اور فرمایا، اس کو سینے سے لگاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اگلے لفظ یہ ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے 2 برتن حفظ کیے، 2 برتن محفوظ کیے۔ ایک تو وہ ہے جو تمہارے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد واقعات ہیں، احکام ہیں، اور وہ چیزیں جو فقیات سے یا عقائد نظریات کے باب سے ہیں، جو احکام سے متعلق ہیں، وہ چیزیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ لیکن دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے اس کے بارے میں کچھ اظہار کروں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری گردن کو یہاں سے کاٹ دیا جائے۔ اللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری حافظ الدنیا نے اس کے ضمن میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اسی علوم میں سے، یعنی یہ جو علم کا خاص حصہ تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب اسرار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محفوظ کیا تھا اور خود بھی صاحب سر ہوئے تھے، یہ اسی علم کا حصہ تھا کہ روایات میں ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو وہاں آپ صدا لگایا کرتے تھے، اے اللہ مجھ ابو ہریرہ کو سن 60 ہجری کا سورج نہ دکھانا۔ اللہ اکبر۔ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح طور پہ خصائص کبریٰ میں روایت کے پورے لفظ نقل کیے، لیکن میں نے ابن حجر اسقلانی کے لفظ پڑھ دیے ہیں۔ تو جس وقت لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ شیخ کو معلوم نہیں کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ 60 ہجری کے سورج سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت امارت پر براجمان ہوا، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی یزید کا تقرر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سن 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے، اصل اس کے وجود کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ 60 ہجری سے پناہ نہیں تھی بلکہ اس کے وجود کے شر سے پناہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا، تو ظاہر ہے ابو ہریرہ کو علم ہے تو وہ علم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو صحیح صاف لفظوں میں اتنا معلوم، اور اس سرکار نے اس کا اظہار بھی اتنا زیادہ فرمایا تھا
کہ روایات میں یہاں تک میں نے خود الفاظ پڑھے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو اہل مدینہ آپ کو شہید کہہ کر پکارا کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ کہ یہ شہید طف ہیں، یہ شہید میدان کربلا ہیں، یہ کہہ کر آپ کو خطاب کیا جاتا تھا۔ بلکہ یہ بات تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی معلوم تھی۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت آپ ایک مقام سے ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے تو میدان کربلا میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے پڑاؤ کیا۔ حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے، مولا کائنات نے جب پڑاؤ کیا تو پوچھا یہ مقام کون سا ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ ارض کرب و بلا ہے، یہ سرزمین کربلا ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سواری سے نیچے آئے، پڑاؤ کیا، لشکر کو بٹھایا گیا، تو جو اونٹوں کے پالان وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچھائے گئے، رکھ دیے گئے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر کھڑے ہیں، حیران ہیں، خاموش ہیں، اور حضرت امام علی مقام آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہیں وہ اونٹوں کے پالان پڑے ہوں گے، یہاں میری آل اولاد کا خون بہہ رہا ہوگا، اور ساتھ جو آپ نے لفظ ارشاد فرمایا اے ابو عبداللہ تمہیں اس مقام پر صبر کرنا ہوگا، اے ابو عبداللہ تمہیں اس مقام پر صبر کرنا ہوگا، یعنی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے جس وقت اس میدان میں پڑاؤ فرمایا ہے تو آپ کی نگاہ ابھی وہ منظر سارا دیکھ رہی ہے جو ابھی 20 سال کے بعد حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے علم شریف میں بھی تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے بھی جتنی ضرورت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آگاہ فرما رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے